اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کے تابع ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم مسئلہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے 12 وفات کے نام سے 12 ربیع الاول کو یاد کیا جاتا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر لوگ اس دن کو 12 وفات کہتے تھے، اور اسی 12 وفات کو مولانا نور بخش توکلی صاحب نے جشن عید میلاد النبی کے اندر میلاد النبی کی چھٹی کروائی، گورنمنٹ کے گزٹ کے اندر عید میلاد النبی کے الفاظ کا اضافہ کیا اور 12 وفات کی جگہ پر عید کو داخل کر دیا گیا۔ حالانکہ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر جشن عید میلاد النبی کا لفظ ہرگز موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بات ہے کہ یوم وفات ہے۔ اس دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات کے اندر کثیر محدثین اور جمہور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول یہاں تو لوگ تبدیل کرتے ہوئے، اب تو تبدیل کرنے کا لوگوں کو اتنا شوق ہو گیا اور دین کے اندر اپنی طرف سے اضافے کرنے کا اتنا شوق ہو گیا لوگوں کو کہ ربیع الاول کا نام بھی چینج کر دیا گیا۔ اب ربیع الاول کو بھی ربیع النور کہنا شروع کر دیا، جبکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، محدثین، مجتہدین نے اس دن کو 12 ربیع الاول ہی کہا ہے۔ یہاں پر اب نور کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیوں اندھے ہو گئے کہ ان لوگوں نے اس مہینے کا نام بھی بدل کر ربیع النور رکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ 12 وفات کا لفظ بچپن میں ہم بھی یہ سنا کرتے تھے کہ 12 وفات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ دن ہے۔ اور اس دن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہوئے ہی نہیں، اور کچھ لوگ اپنی قلت تدبر کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ موت کا لفظ نبی پاک علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے لیے یا اولیاء و صلحاء کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا توہین ہے۔ اور یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، حقیقی بات میرے بھائی، مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، مسائل اللہ کے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں،
اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جذبات کا نام، ہماری سوچ کا نام، ہمارے رسم و رواج کا نام دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جذباتی انداز میں کہ واللہ آپ زندہ ہیں، ہمارے نبی پاک فوت نہیں ہوئے، آپ زندہ ہیں۔ اور جو کوئی نبی کے لیے لفظ موت استعمال کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ بندہ تو بے ادب ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام اور اولیاء کی گستاخی کر لی ہے، کہ کہتے ہیں کہ جی وہ فوت ہو گئے، نہیں فوت ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت مبارکہ میں مالک کائنات فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ کائنات کے باسیوں یہ بات اچھی طرح یاد کر لو کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً یہ 3 مقامات پر اسی مضمون کی آیت موجود ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی، البقرہ اور دیگر جگہ پر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر زیرو چیز نے ایک نہ ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پھر یہ بھی کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اس نے رزق عطا کیا، مالک کائنات وہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں وہ موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور کائنات کے باسیوں کو بتا دیا کہ دنیا کے لوگوں، اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ سورہ قصص کے اندر کیا ہے۔ سورہ قصص کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، فرمایا ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے رحمان کے۔ اس دنیا کی ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ سورہ رحمان کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سارے کا سارا فانی ہے، سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے، سارے کا سارا ختم ہو جانے والا ہے، سارے کا سارا مٹ جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گا تو تیرے رحمان کا چہرہ، تیرا رحمان باقی رہے گا۔ رحمان کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو عرش والی کو ہے۔ اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی بھی حی لا یموت نہیں ہے۔ ہر شخص کو موت آئے گی، عارضی روح چیز کو موت آئے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی موت آئے گی، تو کوئی چیز موت سے نہیں بچ سکے گی۔ رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ان نفسوں کے اندر جب کل نفسن کہہ دیا تو اس کے اندر انبیاء کے وجود بھی آتے ہیں، اولیاء و صلحاء کے وجود بھی آتے ہیں، علماء و فضلاء کے بھی سارے وجود، اور کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی زیرو چیزیں ہیں، ہر چیز نے فوت ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں ہمارے ہاں یہ بڑی بات مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، دوسرا بندہ کہہ دے جی کہ نبی فوت ہو گئے، تو کہتے ہیں دیکھو جی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کو نیک بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ، لوگوں کی اصطلاح میں وہ ولی، تو کہا جی وہ مر گیا، تو کہیں مر گیا، استغفر اللہ، یہ تو مرا کس طرح جی، تم اتنی گستاخی کرتے ہو۔ وہ پردہ فرما گئے، وہ انتقال فرما گئے۔ اور میرے بھائیوں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر نہ تو موت کو پردہ کہا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے
قرآن مجید کے اندر یہ کہا انتقال کر گیا فلاں۔ مالک کائنات نے انبیاء اور رسل کے لیے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء اور رسل کے اوپر بھی موت آتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ موت ہی استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں چنانچہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ مالک کائنات فرماتے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ البقرہ کے اندر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کہ کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ لفظ موت اگر توہین، بے ادبی اور گستاخی ہوتا تو یقیناً مالک کائنات اپنے محبوب پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ہزاروں نبیوں کے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے مالک کائنات یہ لفظ موت استعمال نہ کرتا، اور کائنات کے رب نے لفظ موت استعمال کر کے کائنات کے باسیوں کو بتا دیا کہ انبیاء کے اوپر بھی موت آتی ہے، صلحاء کے اوپر بھی موت آتی ہے، فقراء کے اوپر بھی موت آتی ہے۔ اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی بھی حی اللہ یموت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا۔ اس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے جب ان کی موت کا تذکرہ کیا تو کائنات کے رب نے قرآن پاک کے اندر یہ بات سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمائی، فلما قضینا علیہ الموت، تو حضرت جناب سلیمان علیہ السلام پر بھی ہم نے موت کا فیصلہ کیا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ان کے اوپر بھی موت آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا تذکرہ بھی مالک کائنات نے سورہ شعراء کے اندر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کی موت کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ موت انبیاء کے لیے توہین نہیں، اتقیاء کے لیے توہین نہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر، ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں، مستدرک کی یہ روایت ہے، اور مستدرک اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا تحفۃ المومنین الموت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان کے لیے موت تحفہ ہوا کرتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مومن و مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں پہ موت آئی یا فلاں مر گیا تو فوری طور پہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ گستاخی اور بے ادبی اور توہین ہے، بلکہ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں دنیا کے باسیوں کو سمجھا دیا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں تحفۃ المومنین الموت، تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المومنین الموت، یہ تو کہا مومن کے لیے تحفہ ہے موت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ زمر 23واں پارہ 30ویں آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا انک میتم و انہم میتون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو فرمایا اللہ نے انک میتن، بے شک آپ نے میت ہونا ہے، آپ نے مرنا ہے، و انہم میتون، اور ان سب نے مرنا ہے۔ آپ بھی نے موت سے نہیں بچ سکتے، اور یہ سارے لوگ یہ بھی موت سے نہیں بچیں گے، نہ کافر بچیں گے نہ مومن بچیں گے، نہ مومن بچیں گے نہ کافر بچیں گے، نہ اللہ کے ماننے والے بچیں گے نہ اللہ کے نافرمان بچیں گے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ موت آ کے رہتی ہے انبیاء رسل کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر لفظ میت استعمال کیا، اور کے جی کا بچہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میت کہتے ہیں جو فوت ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ نے پردہ فرمانا ہے یا انتقال فرمانا ہے، یہ
बल्कि रब्बुल आलमीन हुमा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। और फिर दूसरे मुकाम पर रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह नाम के अंदर इस बात का ऐलान करवाया, रसूलुल्लाह की मौत का तज़किरा फरमाया और अहले कायनात को बता दिया कि कायनात के बासियों, एक दिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आएगी। और मौत का तज़किरा पहले ही अल्लाह ने कुरान में कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे नबी ऐलान कीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं मेरे नबी कह दीजिए, फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया मेरी ज़िंदगी व ममाती मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। महयाया व ममाती मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर बड़े शानदार अल्फाज में जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात की खबर फैली तो सहाबा किराम के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना सहाबा किराम के लिए बड़ा नागवार था। और सहाबा किराम ताजदार मदीना की मोहब्बत इस तरह आका नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो कहने लगे, नहीं, हाँ फ़ौत नहीं हुए। जिसने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए तो मैं उसके तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं ये करूंगा, फ़ौत बहुत सारी बातें जज्बात के अंदर कह गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़ौत नहीं हुए। बर्दाश्त ना कर सके कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदमा, तो कहने लगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत नहीं हुए। इस पर बहुत ज़रा इसरार किया। जब ताजदार मदीना के जानिसार और सैयदना सिद्दीक़ अकबर राजदार नबूवत, यारगार नबूवत, वफ़ादार नबूवत और राजदार नबूवत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। सहीह बुखारी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये खुतबा मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जनाजा मुबारक चारपाई पे और आगे बढ़े। जब हुजरा आयशा के अंदर दाखिल हुए, आके आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर से कपड़ा हटाकर आपकी पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और उसके बाद लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, लोगों ये बात याद रखो, लोगों तवज्जो से बात सुन लो। एक बात है, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। क्या कहा कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तुम में से इबादत करता था ना, समझ लो कि उसका रब फौत हो गया। और जो अर्श वाले की इबादत करता था, अर्श वाले इला की इबादत करता था, उसका रब हमेशा ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। इबादत तो कोई नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर यह बताया कि जो इबादत उस ज़ात की जाती है, उस रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत की जाए जो हमेशा ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। और जो फौत हो जाए उसकी इबादत नहीं होती। यहाँ पर एक अपनी तरफ से वजाहत की है और लोगों को बताया, लोगों इस तरह नहीं है। और फिर कुरान मजीद की आयतें मुबारका भी पेश की है और सूरह आल इमरान की आयत भी पढ़ी और उसके अंदर ये कुरान मजीद में मौत का तज़किरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत तैयबा में उहद वाले दिन ही ये बात बता दी गई थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम के उस मामले पर फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैय्अन फ़सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। कुरान मजीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपसे पहले भी कई रसूल आए और चले गए। इम माता औ क़ुतिला, आप अलैहिस्सलाम फौत हो गए तभी मौत, आपको मौत आ गई तभी मौत, फौत हो गए। और क़ुतिला या आप कत्ल कर दिए गए, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे, इस्लाम से पलट जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर यानी इस्लाम से फिर जाएगा उसने रब्बे ज़ुल जलाल का कोई नुकसान नहीं करना। फ़सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत का तज़किरा
यहाँ भी कर दिया। सूरह अंबिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का तज़किरा किया। तो मेरे भाइयों, मौत जो है, जब किसी जानवर को हम ज़िबा करते हैं ना, तो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। अगर ज़िबा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो कहते हैं वो जानवर हराम हो जाता है। क्या वजह है? किसी और का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? किसी पैगंबर का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? किसी रसूल का नाम लेना क्यों जायज़ नहीं? किसी और इंसान का नाम, किसी और मखलूक का तज़किरा यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं ना, तो कहते हैं अल्लाह मौत से बड़ा है, अल्लाह मौत से बड़ा है। इस जानवर को मौत दे रहा हूँ लेकिन अल्लाह मौत से बड़ा है। रब्बे ज़ुल जलाल को मौत नहीं आएगी और बाकी हर चीज़ को मौत आएगी। और ज़िबा करते हुए इस अकीदे का इजहार होता है। अगर किसी दूसरे का नाम लिया जाए तो जानवर हराम हो जाता है, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा इस कायनात के अंदर कोई हय्युल ला यमूत है ही नहीं। और फिर जब सीढ़ियों पर बंदा चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ते क्यों? कि मैं जितना भी बुलंद चला जाऊँ, जितना भी ऊंचा मैं चढ़ जाऊँ, मेरा अल्लाह इससे भी बुलंद है। इस बात का इजहार होता है। और जब वो सीढ़ियाँ नीचे उतरता है तो पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उरूज है। जितनी बुलंदी पे मैं चला जाऊँ, रब्बुल आलमीन इससे भी बड़ा है। और सुबहान अल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि हर उरूज को ज़वाल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़वाल से पाक है। इस बात का इजहार करता है और इस अकीदे का इजहार करता है कि रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा इस कायनात के अंदर कोई हय्युल ला यमूत नहीं है। और फिर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते, जिस तरह हमारे कुछ भाई अपनी कम फहमी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, किल्लत तदब्बुर की वजह से मुसलमान बेचारे अनपढ़ लोग जो बेचारे कुरान और सुन्नत की तालीमात से वाकिफ़ नहीं होते, उनकी आँखों में मट्टी झोंकने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, दम बदम पढ़ो दुरूद, हज़रत भी हैं यहाँ मौजूद। मेरे भाइयों, खुदा के लिए इस बात का ख्याल करो कि इतना बड़ा ये फतवा तुम लगा रहे हो, इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतना बड़ा जुमला बोल रहे हो ज़ुबानों से कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। तो मेरे भाइयों, किसी का बाप ज़िंदा हो, मौलवी साहब से पूछा जाए, मौलवी साहब अगर आपके वालिद गिरामी ज़िंदा हों तो आप उन्हें ज़िंदा दफन कर सकते हैं? अगर उन्हें आप ज़िंदा दफन नहीं कर सकते, हम अपने बाप को ज़िंदा नहीं दफन कर सकते, हम अपने किसी रिश्तेदार को ज़िंदा दफन नहीं कर सकते, तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो शान भी आला, आपका नाम भी आला, आपकी ज़ात भी आला, आपकी बात भी आला, आपकी सफ़ात भी आला, आपका ऐलान भी आला, आपकी सदाकत भी आला, आपकी शराफत भी आला, आपका पैगाम भी आला, आपका इस्लाम भी आला, आपकी अमानत भी आला, आपकी दयानत भी आला, आपकी फतानत भी आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी सबसे आला है और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात भी सबसे आला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आला अरफा शख्सियत के बाद अस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, तो उस ज़ात गिरामी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, अहले बैत रसूल ने, क्या उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया, ज़िंदा दफन कर दिया? मेरे भाइयों, ये कैसे हो सकता है कि ज़िंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा कब्र में दरगोर कर दिया? इससे बड़ी गुस्ताखी कायनात के अंदर और कोई नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उन लोगों के हाथों में जो असहाब रसूल की पहले ही गुस्ताखी करते हैं और सहाबा किराम के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा करते हैं, सहाबा किराम की गलतियाँ बयान करते हैं, कहते हैं फलां सहाबी ने ये किया, फलां सहाबी, तो उनके हाथों में तुम खंजर देना चाहते हो, उनके हाथों में हथियार देना चाहते हो कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इतना ये एहतराम किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा कफन पहना के, गुसल दे के, कफन पहना के, कब्र का गड़ा खोद के महबूबे किबरिया अलैहिस्सलाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया।
اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے ساری زندگی رسول کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کنبے اور قبیلے کو چھوڑا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ ان محبت کرنے والے صحابہ جو اپنے محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، ان صحابہ کرام نے تاجدار مدینہ کو زندہ دفن کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، آپ بھی یہ جملہ بولنا چھوڑ دیں کہ نبی پاک زندہ ہیں اور نبی پاک کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، تو پھر مدینہ پاک کے اندر جو قبر مبارک ہے وہ کون سی ہستی؟ میں حیران ہوتا ہوں، مولوی قبر تو مانتا ہے، مولوی کفن دینا تو مانتا ہے، مولوی غسل دینا تو مانتا ہے، روزہ بھی مانتا ہے، لیکن مانتا نہیں تو آپ کی موت نہیں مانتا۔ کہتا نہیں جی آپ فوت نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگر فوت نہ ہوتے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول، اصحاب رسول، ازواج مطہرات کبھی بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دفن نہ کرنے دیتے، بلکہ آپ دنیا پہ رہ کر جو ہدایت کا پیغام دے رہے تھے وہ مزید دیتے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور جذباتی باتیں کرنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، یہ صحابہ کرام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس موت سے نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچ سکے گا اس موت سے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے کو کیوں سمجھ نہیں آتی، یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمر کتنی، کہتے ہیں 63 سال، 63 سال کی عمر میں آپ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اب بتاؤ پھر عمر آگے کیوں نہیں بڑھی جب تاجدار مدینہ فوت ہی نہیں ہوئے؟ اور اگر فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہماری منہ کی باتیں ہیں، ہماری اپنے جذبات، اپنی سوچ، اپنا ذہن اور آباء و اجداد کی سوچ ہے جس کو ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کر بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، وہ روئے تھے تیرے لیے حضور کتنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔